السلام علیکم دوستو پاکستان کرکٹ میں ایک نیا موڑ آ گیا. بڑے فیصلے ہونے جا رہے ہیں. ایک طرف پاکستان اس سال کی بیسٹ T20 بیسٹ ODI بیسٹ ٹیسٹ ٹیم بنا ہے, جس میں پاکستان نے ٹیسٹ بھی ہرایا ہے, T20 بھی ہرایا ہے, ODI بھی ہرایا ہے, سارے فارمیٹ میں سب ٹیموں کو ہرایا ہے. لیکن دوسری جانب انڈیا کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے. صرف پاکستان کے علاوہ کسی فارمیٹ میں نہیں جیت سکتا. اور پاکستان شاہین نے جس طرح سے انڈیا کو ہرایا ہے وہ بھی ایک کمال کی اسٹوری ہے, وہ بھی ایک کمال کا کام ہوا ہے جو پاکستان شاہین نے کیا. بائی دا وے آپ کو بتا دوں, پاکستان شاہین کے لیے محسن نقوی جو سننے میں آ رہا ہے, محسن نقوی نے 50 لاکھ کا انعام کیا. اسپیشلی ایمن دانیال نے جو کیا ہے جناب, وہ کمال کا کیا ہے. یہ ڈومیسٹک میں یا چھوٹی لیگوں میں یا چھوٹے ایشیا کپ میں یہ ہمارے ساتھ ہوتا رہتا ہے. عبدالصمد نے بھی بڑے اچھے کارنامے کیے ہوئے, لیکن جب کوئی انٹرنیشنل ٹیم میں آتا ہے تو پھر پتہ نہیں ان کو کیا ہو جاتا ہے. پھر ان کے ہاتھ بند جاتے ہیں, بلے رک جاتے ہیں, بالوں سے سپیڈ غائب ہو جاتی ہے. تو یہ پتہ نہیں کیوں ہوتا ہے, ہر رام سے ہو جاتے ہیں جب آپ انٹرنیشنل میں آتے ہیں. تو اب سننے میں آ رہا ہے جی محسن نقوی صاحب نے 50 لاکھ کا انعام کیا. جتنے بھی پاکستانی پلیئر ہیں اس ٹورنامنٹ میں, جتنے بھی شرکت کی ہے جنہوں نے, ان کو 50 لاکھ روپیہ انعام دیا جائے گا. بہت اچھی بات ہے جی, دینا چاہیے. انہوں نے جو پرفارمنس کی ہے یا جو انہوں نے کارنامہ سر انجام دیا ہے وہ دینا چاہیے. ظاہر ہے آبویسلی محسن نقوی کا سر اونچا ہو گیا ہے. اگر انڈیا جیت جاتا, فائنل میں آ جاتا, فائنل انڈیا جیت جاتا, تو پھر دوسری ٹرافی بھی BCCI کو نہیں ملنی تھی. تو اس سے بہتر ہے کہ ٹرافی بھی اپنے پاس آ گئی اور ہماری عزت بھی بچ گئی. لڑکوں نے کافی اچھا کھیلا ہے بائی دا وے آپ کو بتا دوں. اس کے بعد جی آپ کو بتا دوں جو بڑی خبر ہے, مین خبر ہے, سلمان علی آغا کی چھٹی ہونے جا رہی ہے. سلمان علی آغا کو کپتانی سے ہٹانے کا فیصلہ ہو رہا ہے. اس پہ بڑے جو ہیں وہ سر جوڑ کے بیٹھنے لگے, کیونکہ سلمان علی آغا کی جو پرفارمنس ہے ایز اے کپتان, تو سلمان علی آغا ٹھیک ہیں. اگر کپتان ٹھیک ہیں تو پھر T20 سے ہٹایا کیوں جا رہا ہے؟ تو بھائی خالی کپتانی تو نہیں چلتی نا, پرفارمنس بھی ہونی چاہیے. اس بندے کے جو ہائیسٹ سکور ہے وہ 33 سکور ہے, 20-21 کی ایوریج ہے. جتنے بھی اس نے ابھی تک T20 میچ کھیلے, ODI میں اس کا مقابلہ نہیں ہے. ODI میں زبردست بیٹنگ کرتا ہے, زبردست بولنگ کرتا ہے, لیکن T20 کا مٹیریل نہیں ہے. T20 کے جراثیم اس میں بالکل نہیں نظر آتے کہیں سے بھی. اور بابر اعظم کے آنے سے اس کی تو بالکل جگہ بنتی نہیں ہے. بابر اعظم نے پرفارمنس بھی کی 2 میچوں میں, خواہ کہ بابر اعظم نے زمبابوے کے خلاف 70 آؤٹ رن مارے, لیکن پھر بھی بابر اعظم نے پرفارمنس دکھائی جو کہ بابر کے بلے سے نہیں آ رہی تھی. اب وہ پرفارمنس بابر کے بلے سے آنی شروع ہو گئی ہے. تو سلمان علی آغا کا اب نہیں بنتا, بس ہو گیا بھائی, اب نہ ہو پائے گا بیٹا تم سے. کیونکہ سلمان علی آغا جس طرح کی پرفارمنس دے رہے ہیں, جس طرح کے لاسٹ میچ زمبابوے میں جس طرح بلنڈر مارے, فخر زمان کو کہاں انہوں نے اوپنر پلیئر کو نیچے لا کے رکھ دیا. جب اوپنر کو آپ نیچے لائیں گے تو پھر اوپنر نے وہی کرنا ہے جو فخر زمان نے کیا. بھائی فخر زمان ایک وہ آلو کی طرح ہے جو ہر سبزی میں فٹ ہو جاتا ہے. گوشت میں ڈالو, ٹینڈوں میں ڈالو, بینگنوں میں ڈالو, جس میں مرضی ڈالو, وہ فٹ ہو جاتا ہے. اس نے پرفارمنس کر کے دکھائی ہے. اس نے کہا بھائی مجھے آپ جہاں پہ مرضی چھوڑ دیں, میں آپ کو پرفارمنس کر کے دکھاؤں گا. تو فخر زمان نے کہاں پہ آ کے ان کو پرفارمنس کر کے دکھائی ہے. اب یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی, ایک ہی چیز سمجھ آ رہی ہے کہ یہ لیفٹ اور رائٹ کا کمبینیشن لے کے چلنا چاہتے ہیں. بھائی اس کمبینیشن نے آپ کو چیمپئن ٹرافی اڑوائی تھی اگر آپ کو یاد ہو, تو یہ کمبینیشن آپ چھوڑ دیں. جس طرح سے آپ کی بیٹنگ چل رہی ہے وہ چلنے دیں. آپ فخر کا کوئی ایک نمبر رکھیں جس نمبر پہ وہ کھیلے. آپ جو کر رہے ہیں یہ بالکل غلط کر رہے ہیں, یہ آپ کے بیٹسمین خراب ہو رہے ہیں. اور دوسری جو بڑی خبر ہے, کچھ نوجوانوں کو شامل کیا جا رہا ہے. ماس صداقت کا نام آ رہا ہے. اس نے ایشیا کپ بے شک سیمی فائنل میں اتنے اچھے رنز نہیں کیے, لیکن آل اوور اچھے رنز کیے. اس نے بیٹنگ, اس کا ایکشن, اس کی جو انٹینٹ ہے وہ کافی اچھا نظر آیا. اس کے بعد ایمن دانیال کی خبریں چل رہی ہیں جی, اس کو بھی شامل کیا جائے گا T20 ورلڈ کپ کے لیے, کیونکہ اب T20 ورلڈ کپ کا بھی تیاری جو ہے وہ شروع کر رہی ہیں تمام کی تمام ٹیمیں. تو پاکستان بھی اب اسی دوڑ میں شروع ہے, لگا ہوا ہے اپنے جو کھلاڑی ان کو رکھنے کے لیے. اور T20 کا جو کپتان بن سکتا ہے وہ شہنشاہ افریدی بن سکتا ہے. ابھی تک ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہے, وہ شہنشاہ افریدی والا ہے. اگریسو بھی ہے, اسے کپتانی سوٹ بھی کرتی ہے, اور لاہور قلندر کو کافی جتوا بھی چکے. تو میرے خیال سے شہنشاہ افریدی صحیح رہے گا ایز اے سلمان کپتانی میں تو ٹھیک ہے, چلو کچھ گزارا کر لے گا, لیکن بیٹنگ میں بالکل نہیں. اور جب آپ کا کپتان بیٹنگ نہ کر سکے, پرفارمنس نہ دے سکے, تو پھر اس سے کپتانی نہیں ہوتی, کیونکہ پھر اس کی وہ ایک بندے کی جگہ لے کے بیٹھا رہتا ہے. کیونکہ بیٹنگ تو بالکل نہیں ہو رہی نا سلمان علی آغا سے. ODI میں ہو رہی ہے لیکن T20 میں نہیں ہو رہی. بقایا کمنٹس میں آپ نے اپنی رائے کا اظہار لازمی کرنا ہے.